اسرائیل اس دن اپنی آخری سانس لے گا جس دن وہ پاکستان کے ساتھ پنگا کرے گا. ون لائنر، دیٹس اٹ. جس کسی کے اندر بھی، پاکستانی کے اندر حلالی خون ہے، وہ کبھی بھی فلسطین کا، کبھی بھی بیت المقدس کی سرزمین کا، کبھی بھی فلسطینی کسی بچے کے نہتے خون کا سودے بازی نہیں کرے گا. اور بیت المقدس کو ہم فلسطین کا دارالخلافہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف ایک مسلم بلاک جو آپ کو ترکی، پاکستان اور یہ سارا قطر والا بلاک بنتا نظر آ رہا ہے، یہ آ جائے گا اور رہ جائے گا بیچ میں بھارت اکیلا. اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں جاؤں. We cannot be non-aligned. We all Muslims are the most aligned breed. اور ہم پیدا ہوتے ہی جب ہمارے کان میں اللہ اکبر کی آواز آ جاتی ہے تو ہماری الائنمنٹ سیدھی ہو جاتی ہے. اللہ پاک آج کل ہر نیکسٹ ڈے بڑی سے بڑی خبر اچھی دے رہا ہے. تو درد کلنج اٹھتا ہے بھارت کو، اس کو ہم زیادہ انجوائے کرتے ہیں. یعنی کہ اچھی خبر ادھر آتی ہے، چیخیں ادھر نکلتی ہیں. ترکی کے اندر جو ایک وہ رائل خون ہے جو اسلام کو لیڈ کرنے کی کوالٹی ہے، وہ تو ہے. اور اسی خدشے کے تحت اسرائیل کو بڑی سخت ریزرویشنز ہیں ترکی کے اس کے اندر شامل ہونے. اس نے کان میں کہا ہے فیلڈ مارشل صاحب کے کہ تم لوگوں نے جو مارکا حق میں انڈیا کو ٹھوکا ہے نا، اس کا مزہ آ گیا. اچھا، ان کا پورا میڈیا جو ہے نا ہر وقت اس چیز کے اوپر فوکس کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور یہ نہیں کہتے کہ آ بیل مجھے مار، یہ کہتے ہیں بیل تو ادھر ہی ٹھہر، میں آتا ہوں مجھے مار. جو پہلے تو ایک پرسیپشن جو اسرائیل کا ہمارے اوپر بلڈ کیا گیا تھا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، کوئی میزائل جو اس کی طرف چلے گا تو پہلے ہی ڈس ہو جائے گا. ایران نے اس کی ہوا نکال دی. اس وقت نیتن یاہو اوپن ہیڈڈ اسرائیل کے اندر نہیں پھر سکتا. اس قدر اس کے خلاف آواز اٹھ چکی ہوئی ہے. کیا امریکہ، کیا یورپ، امریکہ میں اگر کوئی اسرائیل کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا تھا تو اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا ہے. آج جو اسرائیل کے حق میں بات کرتا ہے اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو رہا ہے. مجھے کو ایک جنگ بتا دیں کہ جو اقوام متحدہ نے ختم کرائی ہو. 1948 سے ہم کشمیر کے اندر ظلم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں. آپ نے خود اقوام متحدہ نے اس کے اوپر رولنگ دی کہ کشمیریوں کو حق ہے آپ نے، تو اس کے اوپر امپلیمنٹ کس نے کرانا ہے؟ غزہ پیس جو بورڈ ہوا، بورڈ آف پیس جس کو بھی کہہ رہے ہیں، یہ اب دنیا نے احساس کر لیا کہ جہاں بھی بون آف کنٹینشن ہے وہاں دنیا کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. اب یہ ایک ہمارے لیے ایک اوپننگ ونڈو ہے کشمیر کے پوائنٹ آف ویو سے. روحانی پیشوا ہے آیت اللہ خامنائی، وہ بے ضرر آدمی ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے. ہمارے قائدین بھی گئے ہیں ان کے پاس، جو ان کا لیونگ سٹائل ہے. جب آپ اللہ سے ڈرتے ہیں نا تو دنیا کے سارے ڈر آپ سے ختم ہو جاتے ہیں اور پھر دنیا آپ سے ڈرتی ہے. آج تہران میں 1 ملین سے اوپر جو ان کا وہ جو آزادی کا اسکیئر ہے وہاں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان کی حمایت میں آیت اللہ خامنائی. اینڈ پیپل آر کریزی فار ہم. اس کے بھارت کے اس مارکا حق میں آپس روم میں سارے اسرائیلی پلانر بیٹھے ہوئے تھے، وہ مانیٹر کر رہے تھے، وہ ہماری کیپیبلٹی چیک کر رہے تھے. اور آج اگر انہوں نے ہماری کیپیبلٹی نہ دیکھی ہوتی مارکا حق میں تو پیس آف بورڈ میں آج پاکستان نہ بیٹھا ہوتا. وہ تو اب برملا کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہی از مائی موسٹ فیوریٹ فیلڈ مارشل ان دس ورلڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فوڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت ہو چکی ہے اور لگی آگ بھارت میں ہے. اس بورڈ آف پیس میں شمولیت کے بعد پاکستان کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ ترکیہ بھی اس میں شامل ہو چکا ہے. مشرق وسطیٰ کی صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس کے بعد کیا کیا مزید سرپرائزز تیار کیے جا رہے ہیں؟ اسرائیل جہاں پر ملٹی وار فرنٹ کھولنے کے لیے کچھ سٹریٹجیز پر غور کر رہا ہے تو دوسری جانب ایران کے حوالے سے بھی کچھ پلانز تیار کیے گئے ہیں. ان تمام تر سوالوں کے جواب لینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے میجر ریٹائرڈ میثم رضا وان صاحب. دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہماری اسکرین پر آپ اکثر انہیں دیکھتے رہتے ہیں. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو بڑا ٹرینڈنگ میں یہ چل رہا ہے، بڑی تصاویر آ رہی ہیں، کلپس آ رہی ہیں، سرگوشیاں ہو رہی ہیں، خوشیاں بانٹی جا رہی ہیں. غزہ کے لیے جو بورڈ آف پیس بنایا گیا، یس یہ اگر ہم اسپیسیفکلی کہیں بورڈ آف پیس، پاکستان شامل ہو چکا ہے. کیا فائدہ حاصل ہوگا پاکستان کو اینڈ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جو آپ نے پہلے ہی سوال یہ کر دیا کہ پاکستان کو اس میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے کہ اس سوال کو ہم آخر پہ لے جاتے ہیں.
اس وقت جو پاکستان کا اور پوری دنیا کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ فلسطین کے ان مظلوم لوگوں کا ہونا چاہیے جن کو نہتے جو ہے وہ قتل کیا گیا، جن کو ہاسپٹلز کے اندر جن کے اوپر بمبارٹمنٹس کی گئیں، جن کے سکولز بند ہیں پچھلے 3 سال سے، جن کے گھر گھر ختم ہو چکے ہیں، مسمار ہو چکے ہوئے ہیں، اور جو ایک ایک بوند پانی کو سالوں ترسے ہیں، اور جو ایڈ اگر تھوڑی بہت کوئی جاتی تھی تو جس طرح کے لپک لپک کے اپنی خوراک کے لیے انہوں نے جو 3 سال گزارے ہیں، تو سب سے پہلے پوری انکلوڈنگ پاکستان، سب سے پہلے فوکس جو ہے وہ مظلوم عوام ہونی چاہیے، وہ فلسطین ہونی چاہیے، فلسطین کی وہ سرزمین ہونی چاہیے، فلسطین کی ارادیت ہونی چاہیے، اور ان کی سوورینٹی جو ہے وہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ اور اس میں پہلی بات تو ڈسکشن یہ تھی کہ کیا اس میں پاکستان کو جانا چاہیے تھا، پاکستان کو کیوں نہیں جانا چاہیے تھا۔ ایک ٹیبل ٹاک ہے، ایک انہوں نے آپ کو بٹھا کے بتانا ہے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان کیوں نہ جا کے سنیں، ہم کیوں واک اوور دے دیں کسی کو، ہم کیوں ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائیں۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اور بلاتے کن کو ہیں، کن کو بلایا جاتا ہے، آپ خود دیکھیں کہ آپ کے گاؤں میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو اگر وہاں کوئی جرگہ ہو، آپ چونکہ پختون بیلٹ سے ہیں، ہمارے ہاں پنچایت کہتے ہیں، آپ کے ہاں جرگہ کہتے ہیں، آپ کے ہاں کوئی جرگہ ہو، جرگے میں کن کو دعوت دی جاتی ہے؟ جو بڑے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں، جو سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، جن کی ہاں میں کوئی وزن ہوتا ہے، جن کی نہ میں وزن ہوتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ جن کو اگر نہ بلایا گیا تو کوئی بھی فیصلہ ان کے بغیر کر لیا گیا تو وہ فیصلہ امپلیمنٹ صحیح ٹرو اسپرٹ میں ہونے کا خدشہ ہو، ان کو بلایا جاتا ہے۔ بالکل تو آج پاکستان کو اس قابل سمجھا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا اسٹریٹجک فیصلہ ہوتا ہے عالم عرب میں یا مشرق وسطیٰ میں، تو اگر پاکستان اس میں شامل نہیں ہوتا تو دے آر ناٹ شور کہ وہ فیصلہ امپلیمنٹ بھی ہوگا۔ تو یہ اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے، اور اس عزت کا جو سبب بنا وہ مارکہ حق نے، آپ نے جو اپنی مائٹ شو کی، آپ نے اپنی ورتھ شو کی، اس کی بدولت آج آپ کو یہ عزت ملی ہے کہ لوگ اپنے جرگے میں آپ کو بٹھانا چاہتے ہیں۔ اچھا سر، بڑے خدشات اس کے ساتھ ساتھ پائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کو ڈسارم کرنے کے لیے جاری ہے پاکستان، اور یہ کہا جا رہا ہے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی جاری ہے۔ تو ان دعووں میں کتنی صداقت موجود ہے؟ یہ صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، میں اس وقت بالکل بہت یہ قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ پاکستان کس لیے جا رہا ہے۔ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز۔ یہ دنیا دیکھے گی کہ جو پاکستان کا رول ہوگا، اس کو نہ صرف پوری دنیا سراہے گی بلکہ خود فلسطین کی عوام اور فلسطین کی قیادت جو ہے وہ اس کو سراہے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حماس کا ڈسارم ہونا، یا یہ تو بہت دور کی بات ہے، کہ دلی دور است کس نے دیکھا ابھی کیا ہونا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کسی کے اندر بھی، پاکستانی کے اندر حلالی خون ہے، وہ کبھی بھی کسی فلسطینی، کبھی بھی فلسطین کا، کبھی بھی بیت المقدس کی سرزمین کا، کبھی بھی فلسطینی کسی بچے کے نہتے خون کا سودے بازی نہیں کرے گا، اور اگر وہ کرے گا تو وہ حلالی خون نہیں ہوگا۔ بڑی بات کر رہے ہیں سر آپ۔ میں اس پہ میرا ایمان ہے، ہم اس ملک کے باسی ہیں کہ جس کی بنیادی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر رکھی گئی ہے، اور ہمیں اپنی اس موجودہ قیادت پہ، ہمیں اپنے فیلڈ مارشل صاحب سے، اور جو کہ ایک جن کا تعلق ہی اس بلڈ لائن سے ہے کہ جو کبھی نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، تو اس قیادت پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ وہ اگر اس میں شامل ہوں گے تو وہ ہر فیصلہ وہ ہوگا جو فلسطینی عوام کے حق میں ہوگا۔ فلسطین کے حوالے سے مطلب ہمارا ایک جو واضح موقف ہے that will remain same جو ہماری منسٹری آف کا منسٹری آف فارن افیئر کا ہمارا جو آفیشیل سٹانس ہے، وہ میں ابھی آج اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں
تو وہ سٹانس بڑا واضح بڑا کلیئر یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پہ جو دیا گیا ہے اور جو ہمارے آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر صورت فلسطین کا حل فلسطین کی عوام کی امنگوں کے مطابق چاہتے ہیں اور فلسطین کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور ان اسٹیٹس کے وہ بارڈر دیکھنا چاہتے ہیں جو 1967 میں تھے. ان بارڈرز کے تحت ہم فلسطین کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور بیت المقدس کو ہم فلسطین کا دارالخلافہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا موفا کا منسٹری آف فارن افیئرس کا ایک کلیئر بیان. اس کے علاوہ باقی کوئی ہے سب جھوٹ بولتے ہیں بکواس کرتے ہیں. وہ نہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں نہ پاکستانی فوج کے خیر خواہ ہیں اور نہ ہی وہ فلسطین کے خیر خواہ ہیں. ایسا سر فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کو بڑی ٹینشنز تھی کہ کہیں پر ترکیاں نہ آ جائے پاکستان نہ آ جائے اور ترکی اور پاکستان دونوں نے ایک ساتھ ہی دعوت قبول کی تو ترکی بھی ایک طرف تیار ہو چکا ہے اور ابھی انہوں نے ریسنٹلی اعلان بھی کیا کہ وہ اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بننے کے لیے بھی تیار ہے اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے بھی تیار ہے. ترکی سے کیا خطرہ ہے اسرائیل کو؟ دیکھیں ترکی ایک جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا آئیکن کنٹری ہے. ترکی جو ہے وہ عرب ڈائنیسٹی جب ختم ہوئی تھی بنو عباسیہ کے بعد تو اس کے بعد سلطنت عثمانیہ نے جو ایک دور کاٹا ہے اور جو ایک رائل شپ ترکی نے انجوائے کی ہوئی ہے اس میں کسی کو کوئی مبہم یا کسی کو کوئی ڈکی چھپی کوئی چیز نہیں ہے. اور اس سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑی پلاننگ کر کے ساری وہ ختم کی گئی ہے. تو ایک رائل فیملی ہوتی ہے وہ اس کے اندر ایک رائل بلڈ چل رہا ہوتا ہے اور ترکی گو کہ نیٹو کا بھی حصہ ہے گو سب مگر کچھ بھی کر کے ترکی کے اندر جو ایک وہ رائل خون ہے جو اسلام کو لیڈ کرنے کی کوالٹی ہے وہ تو ہے. اور اسی خدشے کے تحت اسرائیل کو بڑی سخت ریزرویشنز ہیں ترکی کے اس کے اندر شامل ہونے. سر ترکیہ کے ساتھ ہمارے فیلڈ مارشل کی بھی بڑی سرگوشیاں جاری تھیں اور بڑی کوئی چھپ چھپا کے بات چیت بھی ہو رہی تھی اور وہ تصویر نے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کو بھی اور بھارت کو ہلا کر رکھتی ہے کہ آپس میں کیا بات چیت چل رہی ہے کیوں اتنا مسکرا رہے ہیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہیں فیلڈ مارشل ہیں ترکیہ کے وزیر خارجہ ہیں تو وہ کیا ایک کیسا مومنٹ تھا وہ کیا بات ہو رہی تھی؟ وہ اب اس کو عام لفظوں میں اس طرح کہہ دیں کہ بعض کام جو اللہ پاک ایسے خود ہو جاتے ہیں جس سے شریکوں کو نا بڑے ٹیکے لگتے ہیں جو ہمارے ہمسائے میں مشرق میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ان کا پورا میڈیا جو ہے نا ہر وقت اس چیز کے اوپر فوکس کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور یہ نہیں کہتے کہ آ بیل مجھے مار یہ کہتے ہیں بیل تو ادھر ہی ٹھہر میں آتا ہوں مجھے مار. اچھا اب بھائی تم لوگوں کو کیا لگے کہ جو ترکی کا وزیر خارجہ ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کے کان میں کیا بات کر رہا ہے. اچھا اب وہ کان میں بات کر رہا ہے تو اس کے اوپر اپنی کیا سرائیاں یہ جو ہے نا وہ جمائے بیٹھے ہیں کہ وہ یہ بات کی ہوگی وہ یہ. اچھا اب آپ مجھے نہیں پتا کہ اس نے کان میں لیکن میں کہتا ہوں کہ اس نے کان میں کہا ہے فیلڈ مارشل صاحب کے کہ تم لوگوں نے جو مارکا حق میں انڈیا کو ٹھوکا ہے نا اس کا مزہ آ گیا. اب میں یہ کہتا ہوں بنا لو اب اس پہ خبر کہ جی ترکی کے وزیر خارجہ نے فیلڈ مارشل صاحب کو اپریشیٹ کیا ہے کہ بہت ہی زبردست انڈیا کو مارا ہے سواد آ گیا. ایسا سر ویسے جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے کوئی ہیپننگ ہوتی ہے جس طریقے سے ان کی نظریں ہیں ہمیشہ سے گھبرا بھارت والے جاتے ہیں مطلب پہلے باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے ایکشن سے وہ گھبرا جاتے ہیں. وہ پنجابی کا ایک محاورہ بھی ہے بلکہ اس پہ گانا بھی ہے کہ وہ عدالتوں ہوئیاں ساڈیاں ضمانتاں تے شریکاں نو قید بول گئی کہ ہماری عدالت سے ضمانتیں ہو گئی ہیں تو شریک گھر بیٹھی قید ہو گئے ہیں. مینز کہ ہماری کوئی بھی جہاں اچھی خبر آنی ہے اور جو اللہ پاک آج کل ہر نیکسٹ ڈے بڑی سے بڑی خبر اچھی دے رہا ہے. اس وقت ماشاءاللہ ہماری آپ سٹاک ایکسچینج دیکھیں ہمارے آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھیں ہماری آپ اکنامک سٹیبلٹی دیکھیں ہماری جو اس وقت ٹیررزم کے اوپر کنٹرول ہو رہا ہے اس کو دیکھیں ہر لحاظ سے ایوری نیکسٹ ڈے از اے گڈ نیوز. اچھا اس کے ساتھ ساتھ دو درد کلنج اٹھتا ہے بھارت کو اس کو ہم زیادہ انجوائے کرتے ہیں یعنی کہ اچھی خبر ادھر آتی ہے چیخیں ادھر نکلتی ہیں.
تو اب یہ ایک وہ انورسلی پرپورشنل ایک گیم چل رہی ہے کہ اچھائی ادھر آ رہی ہے اور برائی ادھر خود بہت پنپ رہی ہے. تو اب اس کا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. سر مڈل ایسٹ کے اندر ہمیں سچویشن جس طریقے سے بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، وہیں پر ایران کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے بھی دوبارہ سے خدشات جنم لے رہے ہیں، کیونکہ اسرائیلی نیوز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ملٹی فرنٹ وار کے لیے اسٹریٹجیز پر غور کر رہا ہے. تو ملٹی فرنٹ وار مطلب ایک سے زیادہ محاذوں پر اسرائیل انگیج کیا کر سکتا ہے، کرنے والا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ دل تو بڑا میرا کر رہا ہے کہ میں کھل کے وہ محاورہ بولوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب کہ کسی ایک جانور کی تشبیہ کے ساتھ کہ اس کی موت آتی ہے تو وہ مسجد کی طرف جا کے منہ کر لیتا ہے. دیکھیں کہیں نہ کہیں قدرت کا ایک پورا ایک سسٹم ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اس نے کہیں نہ کہیں فال ہونا ہوتا ہے. تو جو اس وقت جو پہلے تو ایک پرسیپشن جو اسرائیل کا ہمارے اوپر بلڈ کیا گیا تھا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، وہ یہ ہے وہ ہے، کوئی میزائل جو اس کی طرف چلے گا تو پہلے ہی ڈس ہو جائے گا. ایران نے اس کی ہوا نکال دی تھی. ایران نے اور کچھ کیا نہیں کیا، ایران نے یہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ بھائی اسرائیل جو ہے وہ کوئی ناقابل تسخیر ملک نہیں ہے. اس کو اسی طرح ٹھوکا جا سکتا ہے جس طرح مئی میں ہم نے اپنے نیبر کو ٹھوکا ہے، اور بلکہ اس سے بھی بہت چھوٹی طاقت ہے وہ. مگر ایران چونکہ ایک 50-55 سال کی پابندیوں کے اندر رہنے والا ملک تھا اور ایک لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ایک ملک تھا اور ٹیکنالوجی بھی لمیٹڈ تھی، مگر پھر بھی وہ جو اپنا کام کر گیا وہ ایک اپنی اوقات سے بہت بڑھ کے کام کر گیا. اب اگر آپ آج ملٹی میں میرا نہیں خیال کہ اسرائیل اب ایسی غلطی کبھی بھی کرے گا. اور اس وقت جو اسرائیل کی جو نفرت ہے وہ صرف کوئی مسلم ممالک کے اندر نہیں ہے. اسرائیل کی نفرت اب خود اسرائیل کے اندر جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہوئی ہے. مظاہرے بھی سر بڑے ہو رہے ہیں. مظاہرے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. جو ظلم ہوتا ہے وہ آپ یاد رکھیے گا کہ وہ کسی اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا جواد صاحب، اس کا ایک کوئی ملک نہیں ہوتا. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1400 سال پہلے 1350 سال پہلے جب ایون یزید نے جو مسلمان تھا اور اس نے جب اہل بیت کو قتل کیا تو وہ ایک بہت بڑا ظلم کی داستان تھی. اس میں تو کوئی جیوز شامل نہیں تھے، وہ مسلمان نے مسلمان پہ ظلم کیا تھا. تو اس میں بھی سال 2 سال میں خود ڈمیسکس کے اندر جو کیپٹل تھا خلافت کا، ایک ایسی کمپین چل پڑی تھی یزید کے خلاف کہ فائنلی اس کی ڈائنیسٹی خطرے میں آ گئی. خود یزید کا بیٹا جو یزید کے مرنے کے بعد جس کو مسند دی گئی اس نے ریفیوز کر دیا اس مسند میں بیٹھنے کا، اور وہ اس کے بعد خلیفہ نہیں بنا، وہ چھوڑ کے چلا گیا. یعنی کہ یزید کے گھر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھ گئی تھی. تو کیا یہ قدرت کا قانون ہے، اس کا کوئی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آج جب نیتن یاہو نے یہ ظلم کیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو کے گھر میں ظلم کی آواز نہیں اٹھ رہی؟ اس وقت نیتن یاہو اوپن ہیڈڈ اسرائیل کے اندر نہیں پھر سکتا، اس قدر اس کے خلاف آواز اٹھ چکی ہوئی ہے. کیا امریکہ، کیا یورپ. پھر آپ اس کے اثرات جو ہیں، ایکسٹینڈڈ اثرات جو ہیں، آپ ان کو ریڈ کریں. ابھی نیو یارک کے جو انتخابات ہوئے ہیں میئر کے، اس کے اندر کیا تھا؟ ممدانی کون ہے؟ اور ممدانی کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. انڈیا گجرات سے وہ مودی کے ظلم سے اٹھ کے اس کے ماں باپ مائگریٹ کر کے وہ گئے کسی اور ملک میں، پھر وہاں سے وہ یو ایس اے آئے، اور وہ ایک مائگریٹی ایک نارمل ایوریج شہری تھا، مگر اس نے آواز اٹھائی اسرائیل کے خلاف، نیتن یاہو کے خلاف، ظلم کے خلاف اور اس فنیٹسزم کے خلاف. تو آج یہ وہ وقت تھا کہ جب امریکہ میں اگر کوئی اسرائیل کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا تھا تو اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا ہے. آج جو اسرائیل کے حق میں بات کرتا ہے اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو رہا ہے. اس سے بڑا قدرت اور کیا جو ہے وہ اپنا کھیل کھیلے گی. اور اب اگر آپ کے کوشچن پہ میں کنکلوڈ کروں تو اس سارے سنیریو کو آپ کے کیا خیال ہے کہ جو اسرائیل کا تھنک ٹینکس ہیں، جو ان کے اسٹریٹجک پلانرز ہیں، وہ کیا یہ سارا کچھ دیکھ نہیں رہے کہ دنیا میں ہمارے لیے نفرت کتنی بڑھ رہی ہے
اور ابھی بھی اگر کسی ملٹی ڈائمینشنل وار کے اوپر اگر وہ سوچ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہوگا کوئی فردر اگر ابھی کوئی وہ ایکسپینڈیچر. پھر سر یہ کہا جا رہا ہے ایران کے اوپر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے. دو طریقے کے حملوں کی باتیں کی جا رہی ہے, یا وینزویلا طرز کا آپریشن کہہ رہے ہیں ہوگا, یا پھر ایک فل سکیل وار ہوگی. تو وٹ ڈو یو تھنک, ہوگی بھی یا نہیں ہوگی؟ میں یہ اس پہ میں پرسنل اپنا ویو دے سکتا ہوں جی جی. کہ میرا خیال ہے نہیں ہوگی. امریکہ یہ غلطی نہیں کرے گا. امریکہ خود اس وقت جو ہے نا وہ بہت ملٹی ڈائمینشنل اس وقت فرنٹ کھول کے بیٹھ گیا ہے. اب گرین لینڈ والا ایشو آپ کے سامنے ہے. فردر جو پروڈکٹ ایڈ آن کر دی ہے ٹرمپ صاحب نے, وہ آئس لینڈ کا بھی ایک نعرہ مار دیے ساتھ. تو اب اس کے اوپر یورپ سارا اس وقت جو ہے وہ امریکہ سے ناراض ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پیر صاحب خود کبھی نہیں اڑتے, یہ مرید ہوتے ہیں جو پیر کو اڑاتے ہیں. تو امریکہ خود سپر پاور نہیں تھا, امریکہ کو یورپ نے سپر پاور بنایا تھا کہ سارا یورپ مل کے اس کی بیعت میں جب آ گیا تھا تو گو کہ یورپ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی, مگر وہ یورپ نے جب امریکہ کو سپر پاور بنا دیا تو وہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک کے تحت وہ دونوں ون ون کنڈیشن میں آگے ہوئے تھے. اب یورپ جو ہے وہ کھل کے سارا گرین لینڈ والے ایشو پہ وہ ان کے سامنے آ گیا. اور جہاں میں ایک آپ کو اور بہت بڑی بات کو خبر دیتا جاؤں کہ یہ اب جو گیم اوپن اپ ہو رہی ہے نا, یہ اتنی سمپل نہیں ہے گرین لینڈ والی. اس کو صرف گرین لینڈ نہ سمجھے. ابھی یورپ جو ہے وہ اس کو ذرا آپ دیکھیں تو وہ ایک ہب آف کرسچینٹی ہے. جو اس وقت جو ٹرمپ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, میں امریکن اسٹیبلشمنٹ نہیں کہہ رہا, ٹرمپ اسٹیبلشمنٹ وہ ساری کی ساری جیوز کے ساتھ جا چکی ہوئی ہے. اب یہ ایک اور ٹرائی اینگولر گیم اوپن اپ ہونی ہے. پہلے تو تھا مسلم ورسز جیوز, اب کرسچینٹی علیحدہ ہونے جا رہی ہے. اب یہ یورپ جو علیحدہ اپنا گرین لینڈ کے اوپر سٹانس لے رہا ہے, اب یہ وہ آپ کو اب یہ ٹرائنگولر گیم آپ کو اوپن اپ ہوتی نظر آئے گی. اور ایک طرف کرسچینٹی جو ہے وہ چاہے پروٹیسٹنٹس اور آرتھوڈاکس اکٹھے ہو جائے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں روس بھی ان کے ساتھ شامل ہوگا. اور ایک طرف یہ جوئزم آ جائے گی. جوئزم کو بھی میں نہیں ایگزیکٹ نام لینا چاہ رہا, یہ ان کی فنیٹسزم جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. اور دوسری طرف ایک مسلم بلاک جو آپ کو ترکی, پاکستان اور یہ سارا قطر والا بلاک بنتا نظر آ رہا ہے, یہ آ جائے گا. اور رہ جائے گا بیچ میں بھارت اکیلا, اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں جاؤں. سر ایسے بڑھیا آپ نے خوبصورتی سے یہ ایکسپلین کیا. نیٹو کا وجود خطرے میں, اس کا مطلب ہمیں دکھائی دے رہا ہے نیٹو ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور ادھر سے ایک مسلم نیٹو, اگر ہم کہیں اسلامک نیٹو ایمرج ہو رہی ہے, تو وڈ دیٹ بی کریکٹ؟ دیکھو میں ہم اسلامک نیٹو کہنا میں ورڈ ایک طرز کی آئی ڈونٹ, ہاں ٹو میک انڈرسٹینڈ, بہرحال ہم الائنس. we cannot be non-aligned. We all Muslims are the most aligned breed. اور ہم پیدا ہوتے ہی جب ہمارے کان میں اللہ اکبر کی آواز آ جاتی ہے تو ہماری الائنمنٹ سیدھی ہو جاتی ہے. We are aligned to اللہ اکبر, اور جو اللہ کا حکم ہوگا ہم اس کے ساتھ ہوں گے, اور ہم سے زیادہ الائنڈ کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس الائنمنٹ کے تحت اب وقت آ گیا ہے کہ جو ماریں کھائی ہیں ہم نے, تو اب اگر اب بھی ہم بَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی امبریلا کے نیچے اکٹھے نہیں ہوتے, تو پھر اسی طرح جو آج غزہ کا مستقبل کو فیصلہ وہ لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں جن کا لین دین بھی نہیں ہے, تو اسی طرح ہر مسلمان ملک کا فیصلہ جو ہے وہ اسی طرح کسی دن ہو رہا ہو. آپ نے سر پہلے کوشچن کا جواب کہا تھا کہ میں تھوڑا بعد میں جا کر دوں گا, اسی سے مجھے یاد ہے بورڈ آف پیس کے اندر پاکستان کی شمولیت کا آگے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, کیونکہ بھارتی آرمی چیف کی واشنگٹن تک جو ہے وہ چیخو پکار سنائی دے رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا, وہ شامل نہیں ہوئے. دیکھیں بورڈ آف پیس جو ہے وہ اسرائیل بنتا ہے 1948 میں, اور اس کے بعد ایشو جو بنتا ہے فلسطین کے ساتھ اس کا سٹارٹ ہوتا ہے 58 میں. اور جب ایشو جو جغرافیکل جو ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے وہ کریٹ ہوتی ہے 67 میں جا کے, اور اس کے بعد یہ مسئلہ جو ہے پوری دنیا کے سامنے ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. تو اب کرتے 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 پکتے پکاتے اس کے اوپر کچھ چھوٹی موٹی عربوں کے بیچ میں جنگیں بھی ہوتی ہیں,
اور فائنلی دنیا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار یہ مسئلہ حل کرنا ہی پڑنا ہے، ورنہ یہ کل کو بہت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر یو ایس پریزیڈنٹ جو کہ ذرا اپنے ڈیسیژنز میں کافی اگریسو ہے اور وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو بائی پاس کر سکتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ معاملے کو حل کرنا چاہیے، اور اگر ہم ریڈ ٹیپ کے پیچھے چلتے رہے یا یونائٹڈ نیشن کے پیچھے چلتے رہے تو یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ طریقیں ڈال دیتا ہے، مسئلے کا ڈیسیژن نہیں کرتا، اور یہ پریکٹیکلی ثابت بھی ہو چکا ہوا ہے۔ تو انہوں نے آؤٹ آف باکس ایک بورڈ آف پیس بنا کے تو دنیا کو بٹھا دیا ہے اور مسئلے کا حل نکال رہے ہیں۔ اچھا، بظاہر اس پہ اوپر کافی سارے ابہام ہیں کہ پتہ نہیں فلسطین کا کو سودے بازی ہو، بہرحال وہ چیزیں انفولڈ ہوگی۔ ایک اور بھی سر وہ پایا جاتا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کا شاید کوئی متبادل بنایا جا رہا ہے۔ میرا حال ہے اقوام متحدہ کا تو اب ویسے ہی اس کو جو ہے نا وہ والنٹریلی اس کو ایک صرف این جی او کا اسٹیٹس مل جانا چاہیے، ادروائز تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سی جنگ آج کل 1945 کے بعد جب سے اقوام متحدہ بنی ہے، مجھے کو ایک جنگ بتا دیں کہ جو اقوام متحدہ نے ختم کرائی ہو، جس میں اقوام متحدہ کا کلیئر سٹانس کیا آیا ہوگا، کسی ظالم کو ظالم کہا ہو، کسی مظلوم کی اس نے کو پاسداری کر دی ہو۔ 3 سال غزہ کے بچے بلکتے رہے ایک بوند پانی کو، اقوام متحدہ کی مجھے تو کوئی سفید جھنڈا لے کے گاڑی نظر نہیں آئی، اور پوری دنیا کو پیسے جمع کر کر کے اقوام متحدہ میں ہم نے جمع کیے ہوئے ہیں۔ تو پھر کس چیز کے اقوام متحدہ؟ 1948 سے ہم کشمیر کے اندر ظلم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں، آپ نے خود اقوام متحدہ نے اس کے اوپر رولنگ دی کہ کشمیریوں کو حق ہے آپ نے، تو اس کے اوپر امپلیمنٹ کس نے کرانا ہے؟ اس کے بعد 1000 دفعہ ہم جا چکے ہیں اقوام متحدہ، پھر تاریخ پڑ جاتی ہے۔ تو پھر اقوام متحدہ جب تک اپنا ایک سٹانس رول اپنا نہیں رکھے گا، امپلیمنٹ کرنے کا رول نہیں رکھے گا، تو اس کے بعد تو پھر اقوام متحدہ جو ہے وہ وہی ایک مسجد کا مولوی بن کے رہ جائے گا جو اسپیکر آن کر کے کہہ دیتا ہے کہ یہ غلط کام مت کرو، تو غلط کام گلی میں پھر بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو مولوی ڈنڈا لے کے کچھ نہیں کہتا، تو مولوی بیچارے کا پھر کیا سٹانس رہ جاتا ہے؟ تو اب غزہ پیس جو بورڈ ہوا، بورڈ آف پیس جس کو بھی کہہ رہے ہیں، تو کم از کم اب دنیا نے احساس کر لیا کہ جہاں بھی بون آف کنٹینشن ہے وہاں دنیا کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا۔ اب یہ ایک ہمارے لیے ایک اوپننگ ونڈو ہے کشمیر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ کشمیر بھی ایک بہت بڑا اس خطے کا بون آف کنٹینشن ہے، 4 میجر جنگیں ہو چکی ہوئی ہیں، اور اس وقت اتنا زیادہ الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ 2 نیوکلیر اسٹیٹ کے بیچ میں یہ ایک ایشو ہے کشمیر، اور آج اگر دنیا غزہ کے لیے بورڈ پیس بنا کے بیٹھ سکتی ہے تو یہ کشمیر کے لیے بھی اب بورڈ آف پیس ہونا چاہیے۔ We strongly oppose the inclusion of Pakistan into it, as Pakistan will take side of Gaza and Hamas. This will go against Israel, so the role of Pakistan in Gaza Peace Board needs to be exposed. We have concerns that Pakistan might use this platform to legitimize Kashmir cause in the future that will create troubles on our borders. لگتا ہے بھارت کو یہ بھنک پڑ گئی ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی باری کشمیر کی ہے۔ بالکل، یہ اب بھارت کو سمجھ آ گیا کہ دنیا کے جو ایشوز ہیں وہ اب سیٹل ہونے جا رہے ہیں۔ دنیا اب جواد صاحب، دنیا اب جنگوں سے نکلنا چاہتی ہے، دنیا اب ٹریڈ کرنا چاہتی ہے، دنیا اب ٹریولنگ کرنا چاہتی ہے، ٹورزم کرنا چاہتی ہے، دنیا محبت چاہتی ہے، کاروبار چاہتی ہے، خوشحالی چاہتی ہے، غربت سے لڑنا چاہتی ہے۔ اب آپ اوزون کے معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے جائیں گے یا آپ ادھر اپنے ایشوز پہ جنگ کریں گے؟ تو دنیا اب اس زمین کو دوبارہ گرین کرنا چاہتی ہے، دنیا کے واٹر ریسورسز کو جو ہے وہ ایکول ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہے۔ دنیا تو یہ چاہتی ہے، بھارت یہ چاہتے ہیں، نہیں یہ میٹر کرتا ہے، اور بھارت ہمیں ان کے حرکاتوں غارت نہیں ہے کہ بھارت اگر ایز اے بھارت کہیں تو بھارت بھی یہی چاہتا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا بھارت جس کو آپ بھارت سمجھ رہے ہیں وہ بھارت ہے بھی کہ نہیں۔ ایکشن سر ٹوٹلی بالکل نہیں، against ہے۔ بھارت یہ چاہتا ہے، آپ یہ میرا پروگرام بالکل آپ نے ایڈٹ کیے بغیر، بھارت امن چاہتا ہے، لیکن بھارت کے اوپر جو قابض گروپ ہے آر ایس ایس کا وہ یہ نہیں چاہتا۔ بھارت کی عوام چاہتی ہے، بھارت کی عوام جان چکی ہے کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، وہ پاکستان سے لڑنا نہیں چاہتے۔ بھارت کی عوام کرکٹ
کھیلنا چاہتی ہے. بھارت کی عوام پاکستان کی ٹیم کو کلکتہ اسٹیڈیم کے اندر، ایڈن گارڈن اسٹیڈیم کے اندر کھیلتا دیکھنا چاہتی ہے. لیکن جو آر ایس ایسینز ہیں، جو مہا بھارت، اکھنڈ بھارت، جو چانکیہ کوتلیا کے میجر گوریو آریہ جیسے جو پیڈ ایجنٹ ہیں، جنہوں نے صرف لڑائی لگوانے کے اوپر جن کی دکان چل رہی ہے، مودی جیسے قابض ظالم جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے. تو بھارت کی عوام اور چیز ہے، یہ بھارت کے اوپر قبضہ گروپ اور چیز ہے. بھارت امن چاہتا ہے. بھارت کی عوام اب کشمیر سے بالکل تنگ آ چکی ہوئی ہے، اور جتنا وہ کشمیریوں کا ظلم دیکھ چکی ہے، بھارت کی عوام چاہتی ہے کہ کشمیر کو علیحدہ ہو جانا چاہیے، کشمیر کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. لیکن جو اکھنڈ بھارت والوں کی جو ایگو ہے، وہ پورے کشمیر کو ذبح کر دے گی مگر کشمیر کو علیحدہ نہیں ہونے دے گی. تو اس کا پھر ریپلشن آئے گا، اس کا ریئیکٹ آئے گا. آپ اگر کشمیری کو کاٹیں گے تو کیا کشمیری خاموش رہے گا؟ کیا پاکستان خاموش رہے گا؟ کیا مسلمان کا خون خاموش رہے گا؟ کیا دنیا خاموش رہے گی جو اس وقت بورڈ آف پیس کے اوپر جا رہی ہے؟ تو اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیر کے اوپر بھی بورڈ آف پیس بیٹھنا چاہیے. جی. اور انشاءاللہ بیٹھے گا. سر دوبارہ آپ کو بورڈ آف پیس کی طرف لے کر جاؤں گا. ڈونلڈ ٹرمپ شہباز شریف سے پوچھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کہاں ہے. لگتا ہے وہ بھی فیلڈ مارشل کے فین ہو گئے ہیں. وہ تو اب برملا کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہی از مائی موسٹ فیوریٹ فیلڈ مارشل ان دس ورلڈ. تو بلکہ وہ جس طرح گاؤں میں کوئی بڑی پنچایت، پھر میں دوبارہ تو وہ جو چودھری صاحب ہوتے ہیں، تو وہ جو ان کے جو آئیڈیلز ہوتے ہیں نا، تو وہ پوچھتے ہیں کہ یار وہ آیا کہ نہیں ہے. تو وہ جب اسٹیج پہ بیٹھے تو انہوں نے پرائم منسٹر سے پوچھا ہے کسی کا، اب مجھے نہیں پتا، پھر بات سرگوشی میں ہوئی ہے. تو جو ایکشن انہوں نے کر کے دیکھے، نہیں وہ بڑے بیٹھے نہیں پڑے تھے، تو وہ دیکھ کے پھر اس نے آؤٹ آف پروٹوکول پھر خود پوائنٹ آؤٹ کر کے اس نے ان کی طرف اشارہ کر کے اس کو تسلی ہوئی ہے. کیونکہ جماعت صاحب بات پھر وہی شروع میں نے جو کی تھی کہ جرگے میں جاتا وہی ہے کہ جس کے نہ جانے سے جرگے کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. اچھا سر، بڑی ماشاءاللہ خوبصورت آپ نے بات کہی ہے. اسرائیل کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا، اسرائیل اگر مستقبل میں، اب چونکہ پاکستان غزہ امن بورڈ کا حصہ بن چکا ہے، اگر مستقبل میں کوئی ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پاکستان کے ساتھ پنگا لیتا ہے، تو پھر پاکستان کا رسپانس کیا ہوگا؟ کیا ہم اسرائیل پر بھی وہی نو ٹالرنس والی پالیسی اپنائیں گے کہ پہلی گولی ہم نہیں چلائیں گے لیکن دوسری گولی کے قابل نہیں چھوڑیں گے؟ اسرائیل اس دن اپنی آخری سانس لے گا جس دن وہ پاکستان کے ساتھ پنگا کرے گا. ون لائن، دیٹس اٹ. اور آپ کیا سمجھتے ہیں، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ نہیں کرے گا. کبھی بھی نہیں اس کو ہماری کیپیبلٹی کا پتہ ہے. اس نے ایک ٹیسٹ اینڈ ٹرائل مارا ہے بھارت کی جنگ میں. اس کے پیچھے پورا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل اس نے آ کے مارا ہے. اس کے بھارت کے اس مارکہ حق میں آپس روم میں سارے اسرائیلی پلانر بیٹھے ہوئے تھے، وہ مانیٹر کر رہے تھے، وہ ہماری کیپیبلٹی چیک کر رہے تھے. اور آج اگر انہوں نے ہماری کیپیبلٹی نہ دیکھی ہوتی مارکہ حق میں، تو پیس آف بورڈ میں آج پاکستان نہ بیٹھا ہوتا. ٹرو. آخری سوال سر جاتے جاتے، ایران سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ، ان سے کیا ڈر ہے، ان سے کیا خوف ہے کہ ایک شخص کو گرانے کے لیے اتنی صدور آئے؟ اسرائیل کی اتنے عرصے سے پلاننگ چل رہی ہے، تو what is that fear inside them of this single person? میں اس کی مثال آپ نے اینڈ پہ آ کے تو ایسا کوشچن کر دیا جس کا میں تھوڑا سا ٹائم لے گا. ضرور سر، ضرور. ایک پرشین جو شیخ سعدی، جو دیوان سعدی میں انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا ہے کہ ایک شخص کہتے ہیں، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جنگل میں جا رہا ہوتا ہے اور وہ شیر کی سواری کر رہا ہوتا ہے، اور شیر کی سواری کرتے کرتے اس کو کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں جنگل میں ڈر جاتا ہوں، میں درخت کی اوٹ میں چھپ جاتا ہوں، اور جب وہ میرے پاس سے بالکل لاپرواہ شیر کے اوپر بیٹھے گزر جاتا ہے تو مجھے تجسس ہوتا ہے. جب تھوڑا دور جاتا ہے تو میں پیچھے سے آواز دیتا ہوں کہ اے بندے خدا. وہ مڑ کے دیکھتا ہے تو میں کہتا ہوں تجھے ڈر نہیں لگ رہا، تو شیر پہ بیٹھا ہے. تو آگے سے وہ بندہ اسی لاپرواہی میں جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اب یہ شیخ سعدی کی جواد صاحب، جب آپ اللہ سے ڈرتے ہیں نا تو دنیا کے سارے ڈر آپ سے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر دنیا آپ سے ڈرتی ہے. یہ اس وقت جو
روحانی پیشوا ہے آیت اللہ خامنائی، یہ جو آپ نے سوال دیا اس کا جواب یہ ہے، وہ بے ضرر آدمی ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ ہمارے قائدین بھی گئے ہیں ان کے پاس، جو ان کا لیونگ سٹائل ہے، جو جس طرح انہوں نے اپنے ملک کی قیادت کی ہے، جن حالات میں آج تک تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے ریولوشن، فرینچ ریولوشن آئے، اٹالین ریولوشن آئے، میسولونی کا ریولوشن آیا، اس کے بعد ہٹلر کا ریولوشن آیا۔ آج دنیا نے دیکھا کہ کسی ریولوشن کی ایج 30 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ آج ایران اگر 50 سال کا ریولوشن لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس وقت آج تہران میں 1 ملین سے اوپر جو ان کا وہ جو آزادی کا سکیئر ہے، وہاں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان کی حمایت میں آیت اللہ خامنئی، اینڈ پیپل آر کریزی فار ہم۔ تو یہ 5-6 ہزار جو شوم پڑک ٹائپ جو نکلتے ہیں پیڈ، یہ ان کے ریولوشن کو کوئی افیکٹ نہیں۔ تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ بندہ، اور اس نے آج تک جتنا بھی سٹانس لیے۔ اچھا مزے کی بات دیکھیں، پاکستان کے ساتھ پچھلے کوئی 15-20 سال ایران کے کو بہت اچھے ٹرمز نہیں رہے، لیکن جب بھی کشمیر کا معاملہ آیا، انڈیا کے ساتھ حالانکہ ان کے کاروباری تعلقات تھے، انڈیا ان سے تیل بھی لے رہا تھا، انڈیا چاہ بہار میں بھی جا چکا ہوا تھا، مگر آیت اللہ خامنئی صاحب کا سٹانس کشمیر کے اوپر کبھی بھی چینج نہیں ہوا۔ تو یہ سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ ان کے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں یا ڈپلومیٹک ان کے سٹانس ہوتے ہیں، وہ کسی ملک کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، وہ خالصتاً وہ معیار ہے، اور معیار ان کا جو ہے وہ خوف خدا ہے۔ جاتے جاتے سر یہ بھی بتا دیں کہ کیا ایران جنگ کے لیے تیار ہے؟ تیاری ان کی مکمل ہے؟ ایران کے پاس جنگ کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اور جنگ ایران کو سوٹ کرتی ہے۔ جس ملک کے ساتھ آپ نے 50 سال جس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، تو وہ جنگ کر کے ہی تو وہ ان دنیا کے ممالک کو اپنے ساتھ لگائے گا جو مسلط شدہ جو لوگ ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو وہ ساری وہ دنیا اس وقت اگر اسرائیل یا امریکہ ایران کے ساتھ جنگ پہ جاتا تو یورپ سارا ایران کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ ایران کو جنگ سوٹ کرتی ہے۔ یہ سر ویسے امریکہ کو بھی اب سوچنا پڑے گا، they will have to think like 1,000 times۔ They are not stupid. They will not attack Iran. نہیں کریں گے؟ بالکل نہیں کریں۔ چلیں سر، اسی کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ایک تو بڑی آپ نے اچھی خبر ہمیں دی کہ غزہ کے بعد اگلی باری جو ہے وہ کشمیر کی آنے والی ہے، اسی لیے بھارتی آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگلی باری ہے غزہ بورڈ آف پیس کے تحت وہ کشمیر کی آنے والی ہے، اور کشمیر کا سانس پاکستان لے کر آئے گا۔ تو ہم امید کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کہتے ہیں کہ بالکل وہ بھی ٹھیک کہہ رہے، ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کو ناظرین ہمارا پوڈ کاسٹ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ سر۔ سر کو بھی اجازت دیجیے، مجھے بھی اجازت دیجیے، ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔